الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے درود پاک پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تلاوت کردہ آیت کریمہ کا مفہوم ایک شعر کے انداز میں یہ ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ فارسی کا شعر ہے، اس کو اردو میں کر دیتا ہوں کہ زندگی اسی لیے ملی ہے کہ ہم بندگی کریں. اب زندگی میں بندگی ہے تو ہم اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اور زندگی میں اگر بندگی نہیں تو اس کی زندگی گندگی ہی گندگی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی تخلیق انسانیت اور جن کا مقصد یہی ہے کہ تم ہماری عبادت کرو، اس لیے پیدا کیا گیا. دوسری جگہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ پروردگار عالم جس نے زندگی اور موت بنائی. کس لیے بنائی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. مطلب تمہیں جو پیدا کیا گیا اور پھر تمہیں موت دی جائے گی، یہ کس لیے؟ اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے زندگی اور موت کو بنایا گیا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل کیا زیادہ اچھا ہے. یعنی یہ پتا چلے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے تمہاری تخلیق فرمائی تھی، جس مقصد کے لیے تمہیں وجود بخشا تھا، اس مقصد کو پورا کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے. اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے آئے، بس کھا لو کما لو عیش اڑا لو، پھر تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تو پھر تو ایک سانڈ کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ کہیں لٹ کھا لو کہیں مال کھا لو، بس کھا لو اسی لیے آئے. تو یہی اگر مقصد ہے تو پھر حیوان کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو عبادت، 4 عبادتیں فرض ہیں. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب عبادت ہی کے لیے پیدا ہوئے تو سب کام دھندے بند کر دیں. ہم تو بالکل خالی عبادت ہی کرتے رہیں. محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک نہیں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. اگر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے اور حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے تجارت کرو گے تو وہ بھی عبادت، بال بچوں کی پرورش کرو گے تو وہ بھی عبادت، اپنے شادی بیاہ رشتے تعلقات، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ تمام چیزیں جو تم کرو گے تو یہ بھی عبادت. مگر ساری عبادتوں میں جو فرض عبادت ہے وہ 4 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کتنا ہی بڑا جاہل ہو وہ بھی جانتا ہے کہ مسلمان پر 4 عبادتیں فرض ہے. اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو سمجھ کر کے ناسمجھ بن جائے تو پھر اسے تو سمجھانا ممکن ہی نہیں ہے. اسے تو پھر موت ہی سمجھائے گی کہ قبر میں جانے کے بعد اسے پتہ لگ جائے گا کہ واقعتاً جو کچھ ہم سنا کرتے تھے وہ صحیح تھا. ان 4 عبادتوں میں سے رمضان کا روزہ آج مکمل،
اس کے بعد روزے کی فرضیت آپ پر نہیں. جن کے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے تو انہیں چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد، عید کے بعد جتنا جلدی ہو سکے ان چھوٹے ہوئے روزوں کو ادا کر لیں. اسی کو قضا کہتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد ادا کرنے. اسی طرح یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور گھروں پر بھی سمجھا دیں کہ ناپاکی کے دنوں میں عورتوں کی جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اس کی قضا نہیں ہے، وہ معاف ہے، لیکن روزے جو چھوٹیں گے ان کی قضا ہے. تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لے. اب اس کے بعد زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. جب آپ کا سال پورا ہوگا اس دن آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے گی. اور رہا حج تو وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. اب جو عبادت ایسی ہے جس کی تیاری ہمیں ہر گھڑی رکھنی ہے وہ عبادت صرف نماز ہے کہ یہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. جمعے کے پڑھ لینے سے بھی فرض ادا نہیں ہوگا اور رمضان میں نمازی بن جانے سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی پڑے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نماز ہی کا ذکر فرمایا اور سب سے زیادہ بے نمازیوں ہی کے خلاف وعیدیں، خرابیاں، تباہیاں، بربادیاں اور ان کے لیے سزائیں اور آخرت کا عذاب بیان فرمایا. سب سے زیادہ جس عبادت کا نماز میں تذکرہ، قرآن میں تذکرہ ہے وہ نماز. کہیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اس لیے جن و انس کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کہیں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو. کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے عصر والی نماز، بیچ والی نماز کی زیادہ اہمیت رکھو کیونکہ سب سے زیادہ مارکیٹنگ اسی ٹائم ہوتی ہے اور یہ دنیا داری کرنے کا پک ٹائم ہوتا ہے، اس لیے عصر کا الگ سے تذکرہ فرمایا. کہیں فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور اس پر مداومت اختیار کرو. خود ہی نہیں پڑھنا ہے، گھر والوں سے بھی پڑھوانا، ورنہ ان کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا. کہیں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. نمازوں میں سستی کرنے والوں کے لیے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں، یعنی وقت گزار کر کے پڑھتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھتے ہیں. ان کے لیے جہنم کی خطرناک وادی ویل کی وعید سنائی جا رہی. کہیں فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، اچھے لوگوں کے پیچھے کچھ ایسی ناخلف اولادیں آئیں جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفس کی پیروی میں لگ گئے، شہوتوں کو پالنے لگ گئے. فسوف یلقون غیا، انہیں ان قریب وادی غی سے ملنا ہوگا یا انہیں غی میں ڈال دیا جائے. یہ غی بھی جہنم کی وہ خطرناک وادی ہے کہ جس کی گرمی اور جس کی گہرائی سے دوزخ کی آگ بھی 1000 مرتبہ رب سے پناہ مانگتی ہے کہ مولا مجھے غی سے بچا لے. اس میں ان کو ڈالا جائے گا جو بے نوازی ہیں یا جو ماں باپ کو ایذا دینے والے، ان کی نافرمانیاں کرنے والے. تو قرآن میں سب سے زیادہ وعیدیں بھی اسی کے لیے اور فضائل بھی سب سے زیادہ اسی کے بارے میں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو جبرائیل حکم زمین پہ لے کے آئے، روزہ فرض ہوا تو جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر زمین پر آئے، حج فرض ہوا تو جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر زمین پر آئے. مگر جب نماز فرض کرنا رب تعالیٰ کو مقصود ہوئی تو اپنے محبوب کو معراج میں عرش پر قرب خاص میں بلایا اور پھر نماز کی فرضیت کا تحفہ عطا فرمایا. تو سب سے اہم تحفہ وہ ہوتا ہے کہ جسے دوست اپنے دوست کے پاس جا کر کے دے یا اسے اپنے پاس بلا کر کے دے. تو حضرات گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ساری عبادتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ نماز. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے گئے
تو آپ نے دیکھا کہ پہلے آسمان کے فرشتے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے، دوسرے آسمان کے فرشتے رکوع میں ہیں، کوئی قومے میں ہے، کوئی جلسے میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تشہد کی کیفیت میں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا یہ انداز بڑا پسند آیا اور دل میں خیال کیا کہ کاش میری امت کو بھی کوئی ایسی عبادت مل جاتی جس میں اس طرح کا طریقہ ہوتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اس پسند کو ایسا قبول فرمایا کہ سفر معراجی میں بندوں پر نماز فرما دی، نماز فرض فرما دی۔ تو حضرات، اس سے پتہ چلا کہ نماز کی اہمیت قرآن میں کتنی ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں قرآن نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے یہ دین کا۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا تو اس نے دین کو قائم رکھا۔ من ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے دین کی عمارت ہی کو ڈھا دیا۔ عمارت ستون کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اب اگر اس عمارت کا استحکام، اس کی درستگی، اس کی بقا، اس کا وجود آپ چاہتے ہیں تو اس عمارت کو ٹوٹنے سے، پھوٹنے سے، کریک ہونے سے، کسی بھی طرح کی ڈیفیکٹ اس میں آنے سے بچائے رکھیے کہ عمارت اسی پر کھڑی ہے۔ جب یہ ڈھہ جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمارت کھڑی ہو جائے۔ تو یاد رکھو، جس نے نماز کو برباد کیا تو اس نے دین کی عمارت ہی کو ڈھا دیا، اب وہ دیندار ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اسی کا دین قائم ہے، اسی کے دین کی عمارت قائم ہے جو نماز کو قائم رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز۔ پھر عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد؟ تو پھر فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اب جہاد کتنی مشکل عبادت ہے، مگر نماز اس سے بھی زیادہ تر، اس کا تیسرے درجے میں شمار ہے۔ نمازی سے فائدے کیا ہے؟ نماز سے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ وہ فائدے آپ اپنی جیب میں اور پاکٹ میں تلاش کرتے ہیں، یا اپنے دسترخوان اور اپنی پلیٹوں میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ فائدہ نہیں ہے، دائمی فائدے کی تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سامنے ایک درخت کی ٹہنی کو، پت جھڑ کے زمانے میں جب پتے جھڑنے لگتے ہیں، ایک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا تو پتے برسات کی طرح سے جھڑنے لگے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ نماز 5 وقت کی جو فرض کی گئی ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ صبح فجر پڑھ کے گئے اور لگ گئے اپنے کاروبار کے اندر، اور سہو و نسیان کی وجہ سے عمدن خطأً خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں، مگر اب ظہر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو بیچ میں جتنے گناہ ہوئے تھے سب معاف۔ پھر آئے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، ظہر سے عصر کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے تھے سب معاف۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ بندہ اگر گناہ کرنے لگے، گناہ کر بیٹھے، تو وہ گناہ اس نماز کی وجہ سے معاف ہو جائے۔ تو نماز فرض کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی شان تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تم سب اس کے محتاج ہو۔ اس نے اگر تمہارے اوپر نماز فرض کی ہے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اس کا کوئی زائد فائدہ نہیں۔ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، آپ مجھے سزا دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اتنی فکر رہتی تھی صحابہ کو آخرت کہ دنیا میں ہر تکلیف گوارا کر لیں، اگر شریعت نے سزا مقرر کی ہے تو سزا گوارا کر لیں، مگر آخرت میں خدا کی بارگاہ میں مجرم بن کر کے پیش نہ ہو۔ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا،
اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے پر، وزلفا من اللیل، اور رات کے کنارے پر، رات کے ایک حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو گے تو تمہاری یہ نیکی تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے جو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ رہے کبیرہ گناہ تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو توبہ کرنی ہوگی، اور اگر وہ فرائض کا ترک ہے تو فرض ادا کرنا پڑے گا، خالی توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا۔ یا بندے کے حقوق کا معاملہ ہے تو اسے ادا کرنا پڑے گا یا اس سے معاف کروانا پڑے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہوتا ہے دل کو اعلیٰ درجے کی خوشی محسوس ہونا۔ کہتے ہیں فلاں خبر آئی میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے نور نظر لخت جگر، نور نظر یعنی آنکھوں کی روشنی، لخت جگر دل کا ٹکڑا، مطلب کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا مطلب دل کو اعلیٰ درجے کی خوشی ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ تو جو امتی نماز پڑھ رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب کو اعلیٰ درجے کی خوشی پہنچا رہا ہے۔ اور جو نہیں پڑھ رہا ہے بس اس کے بارے میں بھی ایک بات سن لیجیے، صرف ایک حدیث پاک، نہیں پڑھنا تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے، خالی جماعت چھوڑنے والوں کے لیے جو گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، دکان پہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ نماز ہو جائے گی مگر جماعت کی پابندی قریب واجب کے ہے۔ کچھ عذر ایسے ہیں جن کی وجہ سے اگر اس نے جماعت چھوڑ دی تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ہمیشہ اگر جماعت کا ترک کرنا مزاج بنا لے تو ایسا شخص فاسق معلن ہے، نمازی ہوتے ہوئے فاسق معلن، نمازی ہے مگر مسجد میں جماعت سے پڑھنے نہیں آتا تو فاسق معلن ہے۔ اور اگر ہمیشہ کی عادت بنا لے تو صغیرہ پر اصرار بھی کبیرہ بن جاتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ کو لگاتار کرتے رہو تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں آتے ہی نہیں، کہ وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت چھوڑنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بوڑھے لوگوں سے کہوں آج تم جماعت قائم کر لو، اور جوانوں سے کہوں میرے ساتھ چلو جنگل میں چل کے لکڑیاں کاٹتے، اور لکڑیاں کاٹ کر کے لائیں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین آقا جو اپنے امت کی ذرا سی بے چینی پر بے قرار ہو جائے مگر فرماتے آگ لگا دوں ان گھروں میں کہ جن گھروں میں لوگ اندر گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ ارے جب گھر میں پڑھنے والے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قہر و غضب کا یہ عالم ہے تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی کتنی لعنت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ کوئی لاکھ طریقے کے ڈرامے دکھائے، وہ چاہے ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ دوڑ کے دکھا دے، لیکن وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا مقبول اور محبوب ہو ہی نہیں سکتا جو نماز کا تارک ہے۔ ایک تحریک چلا رکھی ہے آج کل لوگوں نے، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، نماز تو دکھاوے کی نماز ہے، ہمارے پیر صاحب تو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ارے نمازی پہنچتا ہے اللہ تک؟ نماز چھوڑنے والا اللہ تک پہنچتا ہے کیا؟ وہ تو شیطان تک پہنچتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا تو جہنم میں پہنچے گا، وہ اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ اس طرح کی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف گڑھ رکھی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے پیچھے ایک بڑی بھیڑ نظر آئے گی، بڑی والی بھیڑ ادھر ہی نظر آئے گی آج کے زمانے میں۔ کیوں نظر آئے گی؟ کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے نا کہ نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے، پاک رہنا نہیں پڑے، استنجا نہیں کرنا پڑے، کہیں بھی سانڈ کی طرح سے موت لو، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، کہیں بھی اٹھ جاؤ، کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو، پیر صاحب کی دم پکڑیں گے سیدھے جنت میں جا کے چھوڑ دیں گے۔ تو وہ وہیں لے جا کے چھوڑیں گے جہاں وہ جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔
جہنم کی خطرناک وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے نمازی پیروں کے مریدوں کی تعداد جم کے بڑھتی جا رہی ہے، بس انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کود لو، پھاند لو، ناچ لو، گانے سن لو، مزارات پر بھیڑ لگا لو، الٹی سیدھی حرکتیں کر لو، بس سیدھے جنت میں۔ یاد رکھو یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ایک مشن ہے جو چلایا جا رہا ہے لوگوں کو جہنم میں جھونکنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے نماز کو قضا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن قضا ہو جائے، کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو فوراً ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کو ادا کر لیں۔ جب اگلی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آئیں تو بھاگتے بھاگتے پہلی دوسری رکعت میں آ کر کے شامل نہ ہوں، بلکہ بیفور ٹائم پہنچیں، اور اس وقت یہ بھی خیال کر لیں کہ آج فجر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ اگر نہیں پڑھی ہو تو فوراً چھوٹی ہوئی فجر کی نماز پڑھیں اور خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے، مولا اس تاخیر کے گناہ کو معاف فرما دے۔ خالی توبہ توبہ کہنے سے معاف نہیں ہوگی، تو اس کا قضا کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور جو قضا ہو چکی ہیں اب تک، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ تو گئی جو گئی، بلکہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کے قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں، اور وہ انشاءاللہ عالم دین آپ کو ایسی آسانیاں بتائیں گے کہ جس سے نماز چھوٹی ہوئی ادا کرنا بہت آسان ہوگی۔ اس وقت بیان کرنے کا اور اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ تو قضائے عمری کا مطلب یہی ہے کہ حساب لگا کر کے پچھلی نمازوں کو ادا کرنا، چھوٹے ہوئے روزوں کو ادا کرنا، حساب لگا کے پچھلے سالوں کی جو زکوٰۃ باقی رہ گئی اس کو ادا کرنا۔ مگر یہاں بھی جو ہے وہ عجیب عجیب طرح کے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی جمعۃ الوداع آتا ہے تو یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج شروع ہو جاتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھ لی تو اس کی 700 سال کی قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تو بہت شاندار آفر ہے کہ میری تو کیا، میری 7 پیڑھیوں کی ادا ہو جائے گی۔ 700 برس تو وہ بھی نہیں جائیں گے، 7 پیڑھیاں، اس میں تو پتہ نہیں کتنی پیڑھیاں گزر جائیں گی۔ یہ سراسر جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ یہ یوٹیوب اور واٹس ایپ یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث۔ اس میں لکھنے والا کون ہے اور کس کا حوالہ دے رہا ہے، اور وہ بھی کسی عالم دین سے تشخیص کروا لو۔ کئی احکام ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے نازل ہوئے، بعد میں وہ حکم جو ہے موقوف کر دیے گئے۔ آپ کو کیا پتا کہ حکم کب کا تھا؟ یہ تو جو عالم دین ہے وہی بتائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اس طرح کے دھوکے جو تمہیں جہنم کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں اور تم ان دھوکوں میں آتے چلے جا رہے ہو، اس سے بالکل بچو۔ جمعۃ الوداع، اس تعلق سے بھی عجیب عجیب طرح کی لوگوں میں خرافات بسی ہوئی ہے۔ بھئی جس طرح سے اور جمعہ ہے یہ بھی ایک جمعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جمعۃ الوداع کا کوئی اسپیشل تذکرہ نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع کی کوئی الگ سے عبادت بتائی گئی ہو، کوئی الگ سے نوافل بتائے گئے ہوں، کوئی الگ سے فضائل بتائے گئے ہوں۔ یہ نظم جو پڑھتے ہیں تو شاعروں کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو رمضان کی جانے پر غم کرے، اس بات کا افسوس کرے کہ اب وہ رحمت کا ساون رخصت ہو رہا ہے، تو یہ بھی باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ اس کو نظم میں کہہ لے یا تنہائی میں آدمی خدا کی بارگاہ میں رو لے کے گڑا لے، مگر اس کا پڑھنا ضروری نہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الوداع کا خطبے میں الوداع کا نام نہیں آیا، یا اگر الوداع الوداع ماہ رمضان نہیں پڑھا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ شاید یہ آسمان ہمارے سر پہ گر پڑے گا، اور 5 وقت کی نماز چھوڑ رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح سے عجیب عجیب جاہلانہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب اگر جمعے کے دن عید ہو گئی تو پھر تو 2 خطبے ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا اس میں تیرے کیا ریئیکشن ہو رہا ہے 2 خطبے ہونے میں؟ ہم تو 5 خطبے روز پڑھ دیتے ہیں۔ نکاح میں بھی تو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، اگر ہم نے 5 نکاح پڑھائی تو 5 ہی خطبے پڑھیں گے۔ اور خطبہ کا معنی تقریر ہوتا ہے۔ کئی بار ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمیں دن میں 3 اور 4 جگہ تقریریں کرنی پڑ جاتی ہے، تو کیا کوئی بلا نازل ہو جاتی ہے؟ یہ سب جاہلانہ باتیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ دماغ میں آئے تو فوراً عالم دین کی طرف رجوع کر لیں، دین سیکھیں خود بھی، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو قرآن کے اس فرمان پر عمل کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھ لو، اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر چھوٹا بڑے سے پوچھتا ہے۔ ہم خود بڑے عالموں کی کتابیں پڑھتے ہیں، بڑے عالموں سے رابطے کرتے ہیں، اپنے
معلومات کی تشفی اور تسلی اور اطمینان کے لیے بڑے علماء سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو حضرات، یہ تمام دھوکے بازیوں سے بچیے اور فرض نماز کی پابندی کیجیے۔ میں زیادہ زور اس بات پر اس لیے دیتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آج نمازیوں کی تعداد دیکھ لینا اور کل ظہر کی نماز میں پھر تعداد دیکھ لینا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ شیطان جو 1 مہینے سے قید میں تھا اور اس کی ساری ٹیم قید میں تھی، اس نے آرڈر کر دیا کہ نکلو، دبوچو ان کو، یہ تو مسجد میں چلے گئے تھے اللہ کی عبادت کرنے، اور اس کی ٹیم جو پھر ایک دم فاسٹ اپنے سروس بڑھائے گی اور گردنیں پکڑ پکڑ کر کے ان کو کسی کو بازار میں گھسا دے گی، کسی کو مارکیٹ میں گھسا دے گی، کسی ہوٹلوں میں گھسا دے گی، اور عید ملن سماروہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مسجد میں دیکھو تو واپس وہ سیلاب اتر گئے، اب تو ندی اپنے ٹھکانے پر ہی بہہ رہی ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، پرمپرا نہیں ہے، اس کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ دنیا کی برکتوں سے بھی ہمیں مالا